السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار اسلم کی ایک تحریر فرقان احمد کی یاد میں پیش خدمت ہے۔ فرقان احمد کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ وقار اسلم کے بہت اچھے دوست لیور فیلئر کی وجہ سے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ انتہائی چھوٹی عمر میں اس دنیا فانی کو داغ مفارقت دے گئے۔ ان کی یاد میں وقار اسلم نے جو تحریر لکھی وہ آپ کی پیش خدمت۔ فرقان احمد انتہائی منکسر المزاج استاد تھے جو کہ ملنسار، رقیق القلب اور مشفقانہ انداز رکھتے تھے۔ وہ اکثر بڑی شفقت سے پیش آتے رہے۔ فرقان بھائی کا انداز تخاطب اتنا نرم ہوتا، لہجہ اتنا شیریں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ خود پریشان رہنے کے باوجود حقوق العباد کی مکمل پاسداری کرتے تھے۔ فرقان بھائی ایک ایسی انمول شخصیت کے مالک جو ہمہ وقت بشریت کے جذبے سے مزین رہے اور ساتھ ساتھ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہ برتی۔ فرقان بھائی جو کثیر الجثہ ہنر رکھتے تھے، کئی شعبوں کے ماہر تھے، اس سب کے باوجود تباہ آزمائی کے لیے لکھا کرتے تھے اور عشق حقیقی میں وہ شعر کہے جو روح پر بہت سا لرزہ طاری کر دیتے ہیں۔ فرقان احمد نے کامیابی کی منازل طے کرتے ہوئے خود کو کبھی بھی کسی طرح کے تکبر، کسی قسم کی رعونیت، کسی انکوبت میں نہیں آنے دیا، نہ اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ اور مصنف ہونے پر تمتراک کا شائبہ تک آنے دیا۔ وہ پوری تضرع، پوری عاجزی سے اپنے ماتحتوں سے ملتے۔ انہوں نے سخت جان حالات میں بھی کبھی صبر کا دامن جانے نہ دیا۔ فرقان بھائی کو جب سخت حالات نے بھی آن گھیرا، تب بھی انہوں نے رب تعالی کی جانب مسجود رہ کر حل تلاش کیا۔ فرقان بھائی ایک زندہ و جاوید شخص تھے۔ وہ زندہ دل اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ وہ کسی کی پسند میں دلچسپی رکھتے تھے یا نہیں، لیکن اسے پوری طرح سے محو ہو کر دکھاتے تھے اور اس کا دل رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک دل شیشہ ہے، جو ٹوٹ جائے تو اس کی مرمت ممکن نہیں، اس لیے وہ دل توڑنا ان کے نزدیک انسان کو زخم پہنچانا تھا، لہذا تسلی دے کر پوری وزاداری سے بات سننا ان کا معمول تھا۔ میرے استاد کے طور پر مجھے کافی معاملات میں گائیڈ کرتے رہے، میری لفاظی سے تنگ تھے پر اتنی شفقت سے سمجھاتے کہ ذرا تحقیر محسوس نہ ہوتی۔ بڑے بھائیوں والی وہ لازوال مہربانیاں کہ انسان کہہ اٹھے کہ وہ شخص ایک گوہر نایاب ہے، اور وہ صحیح معنوں میں تھے۔ فرقان بھائی کی یادیں دل کو مغموم کیے ہوئے ہیں۔ دل کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں کہ اتنا فرشتہ صفت انسان ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ فرقان احمد صاحب سے لاک ڈاؤن کے باعث ٹیلی فونک رابطہ رہتا، مگر اس عظیم انسان کی فکر صرف کام پر منحصر رہتی۔ وہ شگفتگی اور پرتپاک انداز سے بات کرتے کہ دل سے ان کی مدح سرائی ہوتی اور لبوں پر اس لیے نہ آتی کہ کہیں خوشامد نہ لگنے لگے۔ فرقان احمد یاروں کا یار، نستعلیق طبیعت کا مالک، شخص جو اپنی عظمت، اپنی جاویدانی کی مثال قائم کر گیا۔ یہ ایک معاشرتی مغالطہ ہے کہ آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں جو آپ کی زیست میں نہیں ہوتا، لیکن فرقان احمد ان چند لوگوں میں سے ہیں جن سے آشنائی پرانی بھی نہ تھی لیکن رابطہ مستقل تھا، اور اس رابطے میں مجھے فخر ہے کیونکہ ہر وقت کچھ سیکھنے کو ملتا، وہ بھی اس قدر دھیمے اور شیریں انداز میں۔ فرقان احمد ایک بڑا انسان تھا جو کہ خلق خدا کا درد رکھتا تھا۔ فرقان احمد اپنے مشاہدات ہم سے اکثر شیئر کیا کرتے تھے جو کہ سبق آموز ہوتے۔ وہ اپنی پروفیشنل لائف کی باتیں بتاتے جو ہمیں مسائل سے نبرد آزما ہونے میں پختہ کر دیتی۔ فرقان احمد ایک بڑا انسان تھا جس کی مثال شہرہ آفاق ہے، جو دکھ درد دل میں رکھتے ہوئے بھی کدورتیں مٹانے کے قائل تھا۔
فرقان احمد اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وہ خود بھی رائٹر ہیں اور اس کا اندازہ مجھے ان کی اکثر میری اصلاح سے ہوتا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ کئی دفعہ بڑی بات تھوڑے الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔ فرقان احمد لبوں پر مسکراہٹیں لانا جانتے تھے اور انہیں اچھی طرح سے کام کے وقت کام ہی کی بات کروانی بھی آتی تھی۔ فرقان احمد کا سانحہ ارتحال مجھ سمیت ان کے بہت سے چاہنے والوں پر کرب کا پہاڑ بن کر ٹوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب و جوار نصیب کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل دے، آمین۔ یہ وقار اسلم کی تحریر 16 اپریل 2020 کو روزنامہ آفتاب میں شائع ہوئی۔ السلام علیکم۔